حد و حساب، بے شمار گنتی سے باہر، حساب و کتاب سے باہر اس کے اجر و ثواب کو لکھا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کی کمیت میں تو فرق نہیں پڑا، عمل تو وہی ایک ہے، جو 5 آدمی یا 10 آدمی جدا جدا کر رہے ہیں، سب نے عمل ایک ہی کیا ہے، عمل صالح، مگر اجر و ثواب ہر ایک کو جدا جدا مل رہے ہیں، 10 سے لے کر ہزاروں لاکھوں گنا تک مختلف اجر مل رہے ہیں۔ ڈیڈ جو اس کا کوانٹم ہے، اگر اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، اگر اس نے تھوڑی سی خیرات کی ہے، اگر اس نے مسجد کی صفائی کی ہے، اگر کسی غریب حاجت مند کی مدد کی ہے، الغرض جو بھی نیک عمل کیا ہے وہی ایک نیک عمل 5-10 مختلف آدمیوں نے سیم ڈیڈ ریپیٹ کیا، مگر اجر مختلف کیوں؟ سب کو 10-10 گنا نہیں مل رہے، تو لیسٹ منیمم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور پھر اس سے اوپر اضعافا مضاعفہ، نو لمٹ، بے حد و حساب بھی اجر دیا جا رہا ہے۔ یہ فرق کس شے نے پیدا کر دیا؟ تو صاف ظاہر ہے عمل نے پیدا نہیں کیا یہ فرق، کیونکہ عمل تو ہر کسی کا وہی ایک ہی تھا جو سرزد ہوا۔ یہ جو ڈیفرنس آ گیا ہے اس کے اجر و ثواب کا، اس کے ریوارڈ کا، اس فرق کا سبب اس کے پیچھے نیت ہے۔ نیت ایک نور کی مانند ہے، کسی کی نیت اس عمل کے پیچھے ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہوگی، وہ اسی قدر روشنی دے رہی ہے، اور وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر اسی حساب سے اجر و ثواب کا حقدار بن رہا ہے۔ کسی شخص کی نیت وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ جیسی نہیں، بلکہ ایک لالٹین، ایک بھرپور ایک لالٹین جیسی ہوگی، پورے چراغ جیسی ہوگی جو آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کسی کی نیت ایک بلب اور ٹیوب کی طرح ہوگی، کسی کی نیت فلڈ لائٹ کی طرح ہوگی، کسی کی نیت چاند 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی، کسی کی نیت ستارے کی طرح ہوگی، کسی کی نیت سورج کی طرح ہوگی۔ تو جتنی روشنی اور نور اس کی نیت میں، قوت جو نیت کی ہے، اس نیت کے اندر جو اخلاص ہے، اس نیت کے اندر جو خالصیت ہے، پیورٹی ہے، للہیت ہے، خالصیت ہے، وہ اسی حساب سے اس نیت کے اندر نور کو بڑھاتا جا رہا ہے، اس کا اخلاص اور قوت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور برکت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور قبولیت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس کے درجہ اور رتبہ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ جو نیت کی قوت بڑھتی جا رہی ہے تو عمل کا درجہ اور اجر و ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہ جو دور تھا ان کی نیتوں کے اخلاص کا عالم بڑا مختلف تھا۔ فرمایا وہ اگر ایک رتی برابر یا رائی کے دانے یا گندم کے دانے برابر صدقہ اور خیرات کریں تو اس پر ان کو اتنی کوانٹیٹی پر اجر اور ثواب اتنا ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہوں گی، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہوگی، تو وہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو ان کو اتنا اجر ملے گا جتنا میرے صحابہ میں سے کسی شخص کو ایک رائی کے دانے کے برابر خیرات پہ اجر ملتا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے، اس فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله وعمل المنافق خیر من نیته۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ منافق عمل پر زور زیادہ دیتا ہے کیونکہ عمل نظر آنے والی شے، عمل دکھائی دیتا ہے، عمل دنیا میں اپریشیٹ ہوتا ہے، لوگ عمل دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، اور اس تعریف سے نفس بھولتا ہے،
انسان نیکوکار کہلاتا ہے، بزرگ کہلاتا ہے، پھر اس کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ عمل بہت ساری چیزیں ساتھ لاتا ہے، اس لیے منافق کا پورا ایمفسس اور کنسنٹریشن اس عمل کو بڑھانے پر ہوتی ہے، اور نیت جو کہ فعل قلب ہے وہ نظر کسی کو نہیں آتی، اس کو صرف ایک ذات دیکھتی ہے اور وہ اللہ۔ مجھے بندوں کو نظر نہیں آتی، مجھے بندوں کو نظر، اس کے دیکھنے والا صرف اللہ ہے۔ لہذا وہ منافق نیت پہ توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے عمل کی غرض و غایت ریا اور دکھلاوا ہوتا ہے، اور دنیا میں اس عمل کے نتیجے میں مدح سرائی لینا ہوتا ہے۔ لہذا وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے عمل کے کوانٹم کو اور عمل کو پر زینت بنانے اور مزین کرنے اور آراستہ پیراستہ کرنے پر، اور نیت کو نیگلیکٹ کرتا ہے کیونکہ نیت تو لوگوں نے دیکھنی نہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مومن کا حال اس کے برعکس ہے، مومن کا عمل قریب بھی ہو وہ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ یہ عمل لوگوں نے دیکھنا ہے۔ مومن زور دیتا ہے کہ نیت میری کثیر ہو، نیت اعلیٰ ہو، چونکہ نیت پر نگاہ رب کی پڑ رہی ہے، جو چیز اللہ کی نظر میں آ رہی ہے مومن اس کو بہتر کرتا ہے، اور اس طرح کی نیت پھر جتنی اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی عمل کو اتنا ارفع کرتی چلی جائے گی، عمل کا درجہ اٹھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ البینہ میں آیت نمبر 5 ہے، ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ فرمایا انہیں مسلمانوں کو، لوگوں کو، اہل ایمان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ اختیار کریں۔ کیا؟ اخلاص کے ساتھ بندگی اختیار کریں۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنیف کہتے ہیں والذی یتحنف عن الادیان، وہ سارے مذاہب اور ادیان سے منہ پھیر کر صرف ایک سمت مولا کی طرف ہو جائے۔ الذی یتحنف عن الادیان، سارے مذاہب باطلہ سے منہ پھیر لے اور صرف ایک دین حق کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ یمیل الی الحق، اور حق کی طرف متوجہ ہو اور اپنے راستے میں اتنی استقامت کے ساتھ سیدھا چلے کہ کسی قدم پر بھی وہ دائیں بائیں لغزش نہ رہے۔ تو ایسا سیدھا دائیں بائیں سے صرف نظر کر کے کامل یکسوئی کے ساتھ سیدھا چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں، اور اس کی جمع حنفاء۔ اللہ رب العزت نے پھر مخلصین لہ الدین، اخلاص کی پھر تعریف کی، اخلاص ایسا ہو کہ پھر وہ صرف للہیت پر قائم ہو، اس میں میل اللہ ہو، اس میں فقط توجہ اللہ ہو، اس میں فقط التفات اللہ ہو، اور اللہ کی طرف توجہ اور التفات کے سوا ما سوى اللہ کا نہ کوئی دھیان رہے، نہ رجحان رہے، نہ گیان رہے، نہ میدان رہے۔ بندہ کاملاً فتبتل الیہ تبتیلا، ہر ما سوى اللہ سے غیر سے کٹ کر فقط اس کی طرف ملتفت اور متوجہ ہو کے چلے۔ جس کی راہ میں ایسی استقامت اور سیدھا پن ہو اس کو حنیف کہتے ہیں۔ پر میں اخلاص اس درجے کا، یہ شرط ایمان کی بیان کر کے نیتوں میں اخلاص بیان کر کے پھر عمل کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، فرمایا یہ ہے دین قیم، دین مستقیم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ جیسے عمل کو مؤخر کیا، پہلے نیت کی صفائی کی، پہلے اخلاص کا پودا بویا ہے دل کی زمین میں، روح کی زمین میں، من اور دھیان اور رجحان اور خیال کی زمین میں اخلاص کا پودا،
للہیت کا پودا، خالصیت کا پودا بویا ہے، اور ہر باطل اور ما سوا سے توجہ کو ہٹایا ہے، کاٹا ہے۔ جب یہ یکسوئی نیت کی خالصتاً نصیب ہو گئی تو اس کے بعد اب اعمال صالحہ کی طرف بات کی ہے کہ یہ دین قیم، اگر دین مستقیم کی راہ چاہتے ہو تو اس ترتیب سے چلے۔ تو نیت کی اصلاح مقدم ہے، تب جا کر عمل قبول ہوتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث کے ذریعے عرض کیا کہ اگر محض نیت حسنہ ہو، نیک نیت ہو، اور عمل کسی مجبوری سے رہ جائے تو اس کا بھی اجر ہے۔ اب اس کے برعکس اگر عمل نیک ہو اور اس کے پیچھے نیت نیک نہ ہو تو عمل نیک کسی اجر کا باعث نہیں بنتا، رائے نہ جاتا۔ گویا نیت بغیر عمل کے بھی درجہ دیتی ہے، آپ کو ثواب دیتی ہے، جبکہ عمل بغیر نیت کے درجہ اور ثواب نہیں دیتا، اور کمال تو پھر دور کی بات ہے۔ اور اگر پھر اس نیک عمل کے پیچھے نیت باطلہ آ جائے، نیت فاسدہ آ جائے، خراب نیت آ جائے، تو نہ صرف یہ کہ عمل اجر سے محروم ہو جائے گا بلکہ وہ عمل باعث عذاب بن جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کنجی عمل کی قبولیت کی یا عمل کے مقبولیت کی، عمل کے کمال کی یا عمل کے عذاب میں بدل جانے کی کنجی نیت میں۔ قرآن مجید میں سورہ الماعون میں ارشاد فرمایا، نماز ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ نمازوں کو بھولنے والے کون ہیں؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں نیت چونکہ دکھلاوا ہے تو وہ نماز بھی دوزخ کے اذیت ناک طبقے کا باعث بن جاتی ہے، نماز اس کو دوزخ میں لے جا رہی ہے۔ فویل للمصلین، ریاکاری کرنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے ریاکاری کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پڑھی تو نماز ہے مگر نیت باطل ہونے کی وجہ سے، نیت ریاکاری کی ہونے کی وجہ سے نماز نہ صرف یہ کہ اس کے اجر کو ضائع کرنے سے روک سکی، نہیں، نماز اس کو دوزخ میں پھینکے جانے سے بھی نہیں روک سکی۔ اسی نماز نے جس میں نیت ریاکاری کی آ گئی وہ باعث دوزخ بن گئی، جبکہ اس نماز نے اسے دوزخ سے نکال کے جنت لے جانا تھا۔ تو نیت نے پورا حال بدل دیا۔ تو قرآن مجید کا قاعدہ آپ سمجھ گئے، وہ یہ ہے کہ نیت کنجی ہے ہر عمل کی قبولیت کی، اور ہر عمل کے اجر و ثواب کی، اور ہر عمل کے کمال کی۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے عمل ایسے کرتے ہیں جو بلا نیت کرتے ہیں، وہ رائے گاہ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جو عمل نیت کے بغیر کیا، نیت، اور جو عمل ارادے کے بغیر کیا وہ عمل نہیں، وہ فعل کہلاتا ہے۔ جو عمل ارادے کے بغیر کیا وہ افعال بنتے ہیں، وہ فعل ہے، ان کا کوئی اجر نہیں ہے، ان کو عادات کہتے ہیں، ان کو عادات کہتے ہیں، وہ ہماری عادتیں ہیں جو بغیر ارادے کے کیے جائیں وہ افعال اور عادات ہیں، اور جو ارادے کے ساتھ کیے جائیں وہ اعمال ہیں۔ افعال اور اعمال میں فرق ہے۔ ارادے سے کیا جانے والا فعل عمل بن جاتا ہے، اور بغیر ارادے کے صادر ہونے والا فعل فعل رہتا ہے۔ فعل پر اجر نہیں کیونکہ وہ عادت ہے، عمل پر اجر ہے کیونکہ وہ عبادت ہے۔ فعل پر اجر نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ آپ نے کھانا کھایا روٹین میں یہ میں نیت کا نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ ہم 24 گھنٹے ساری زندگی اگر ہم چاہیں تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنا لیں۔